يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم النبي عليه اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المرد والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام کو یعنی قرآن مجید کو اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ لوگو تم رب تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن لازوال نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، یقیناً وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم کبھی بدلہ چکا نہیں سکتے۔ سب سے بڑی نعمت تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عطا ہوئی کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں نہ صرف پیدا کیے گئے بلکہ نبی سے محبت کرنے والے بھی بنائے گئے۔ اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگو اگر تم کوئی بات نہیں جانتے، کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ قرآن کا جو علم جاننے والے ہیں ان کے سامنے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ خدا کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، خدائے رب العالمین جو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہلوایا کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں تنہا ہوں، مجھ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جب ساری کائنات کو وجود بخشا گیا تو اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرے انبیاء و رسول کے بعد میرے اور بھی انعام یافتگان ہیں جن کے راستے پر تمہیں چلنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر کس و ناکس کبھی بھی چاہے قرآن کا مکمل دور کرے یا نہ کریں مگر سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں جو نمازی ہیں یا کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی بھی سوائے نماز جنازہ کے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو،
علاوہ اس کے دین اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے سب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، نماز کے کسی رکن میں سہون ہو سکتا ہے، بائی مسٹیک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ مکمل تو چھوڑا نہیں جاتا۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے ایک دوسری آیت ہم قرآن کی جب شروع کر لیں تو فوراً دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، نہیں تو پھر واپس ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ضم سورہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین درس دے رہا ہے۔ میں نے 12 کہا نا کہ عقائد اہل سنت والجماعت کا جو معاملہ ہے یہ آج کا یا صرف 1400 برس کا نہیں ہے، اگر انگریزی اعتبار سے دیکھیں تو 2022 سال کا نہیں ہے، 2020 ایئرس کا بھی نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم آج قرآن مقدس کو دیکھ کر اس کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء و رسول نے بھی تو اس کی تعظیم کی ہے، جس کا نظام اللہ رب العالمین نے روز اول میں بنا دیا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صاحب، اب معصوموں کو کیا کیا کہہ کر بہکایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا کہا جاتا ہے، پھر لیکچر کے ذریعے کیا کیا کہا جاتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن بس آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے انعام یافتگان بندے کون ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم نماز سے ہٹ کر کریں یا ان کا وسیلہ لے کر کریں تو شرک اور بدعت کہنے والے کہتے ہیں تو یہ فتوے انہی کو مبارک، ہم تو اللہ کے کلام پر ثابت قدم ہیں، آخری سانس نظر جانا ہونے تک ثابت قدم رہیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی معصوم نسلوں کے سینوں میں محبت رسول بٹھا کر جائیں گے۔ کیوں؟ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اللہ پاک کو ہم نے رحمان بھی مانا، رحیم بھی مانا۔ رحمان اور رحیم یہ وہ صفات ہیں اللہ کی جن صفات کو اللہ پاک نے اپنے جاہ و جلال، اپنی عزت کی قسم کھا کر، اپنی ذات کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں اپنی تمام صفتوں میں رحمان اور رحیم کو خاص کر لیتا ہوں، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، بڑی شفقت کرنے والا ہوں، اپنی رحمت چادر میں سب کو سمیٹنے والا ہوں، مالک یوم الدین۔ اور اس کے بعد کیا اقرار کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ ہونا چاہیے یہ تھا، یعنی سمجھانے کے عقل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہونا یہ تھا کہ جیسے ہم کسی اپنے ماں باپ ہوں، خاندان قبیلے کے بڑے ہوں یا بستی کے بڑے ہوں تو ان کے پاس جا کر ہم عاجزی انکساری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، ماں باپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا، مجھے چیز عطا کر دیجئے نا، مجھے دلا دیجئے، کہتے ہیں نا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب رب سے کہہ رہے ہیں مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ لفظ پہلے ہونا تھا نا، جہاں رب کی وحدانیت بیان ہوئی، تعریفیں بیان ہوئی نہیں۔ قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اقرار کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بندگان خدا اب کہو مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پھر آگے بتا رہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا
اب ترجمہ کرنے والے کر رہے ہیں مولا میں سیدھا راستہ دکھا، کوئی کہتے ہیں سیدھا راستہ بتا، دکھا بتا یہ غلط نہیں ہے، لیکن قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر، آپ فرماتے مولا تو حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، یعنی تو حکم دینے والا ہے، ہم اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ مولا اگر راستہ دکھایا جائے، بتایا جائے تو ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم راستے کو دیکھ سکیں، تیرے نشاندہی راستے کو ہم دیکھ سکیں۔ مولا نہ دکھا نہ بتا، تو حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو حکم دینے والا ہے، ہم عمل کرنے والے ہیں، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے صاحب؟ کہتے ہیں نا اب نبی کی ذات پر نہیں بخشا جاتا تو کہاں نبی کی اولاد کو بخشیں گے یہ لوگ؟ مگر کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو برابر کہیں گے۔ نبی کو نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم جیسا، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ ہم کیوں لیں گے، عبادت اور ریاضت میں اضافہ کر لیں، نوافل کی کثرت کر دیں، ہم بھی خدا تک پہنچیں گے۔ ذرا پہنچ کر تو بتا دو، ذرا پہنچ کر تو بتا دو کس کے اعمال میں کتنی طاقت ہے، ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسی کون سی عبادت ہے ہمارے آج کے اس معاشرے میں جو رائی برابر ہمیں دنیا کا خیال نہ آتا ہو۔ کہتے ہیں نا تو ایسے ہی ہر بیٹا اپنے باپ کے راستے کو صحیح کہے گا، ہر بیٹی اپنی ماں کے راستے کو صحیح کہے گی، ہر شاگرد اپنے استاد کے راستے کو صحیح کہے گا، ہر مرید اپنے پیر کے راستے کو صحیح کہے گا۔ معاف کرنا اور یہ بات یاد رکھنا، کسی پیر پر، کسی استاد پر، کسی کے باپ پر، کسی کے ماں پر میں طنز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن جو تعلیم دے رہا ہے، قرآن جو درس دے رہا ہے، اولیاء اللہ کی جو فضیلت بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے انعام یافتگان بندوں کی فضیلت بزبان قرآن جو بیان ہو رہی ہے، اس کو بتلانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ نہ کسی کے ماں باپ پر طنز کر رہا ہوں، نہ کسی کے استاد پر طنز کر رہا ہوں، نہ کسی طریقت شریعت کے پیر پر اعتراض کر رہا ہوں۔ ہر کوئی اپنے بڑے کو صحیح کہے گا، اس کے راستے کو صحیح کہے گا، اس کے اعمال کو صحیح کہے گا، اس کے کیریکٹر کو صحیح کہے گا، اس کی زندگی کو صحیح کہے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، مولا میں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کس کا؟ صرف نماز پڑھنے والوں کا راستہ سیدھا ہونا امپاسبل، ناممکن۔ روزہ رکھنے والے امپاسبل، حج کرنے والے امپاسبل، زکوٰۃ دینے والے امپاسبل۔ پھر اعمال صالحہ وہ بھی فرائض کی تکمیل کرنے والوں کا راستہ امپاسبل ہے، تو پاسبل کس کا، ممکن کس کا، سیدھا راستہ کس کا، صراط مستقیم کس کا؟ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ فاتحہ تو معصوم بچوں کو بھی یاد ہے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ مولا کب کہہ رہے ہیں صاحب؟ نماز سے ہٹ کر، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ شرک کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ تمہارے فتوے تمہیں کو مبارک، ہم قرآن پر ثابت قدم ہے، آخری سانس نظر جانا ہونے تک قرآن پر ہی ثابت قدم رہیں گے۔ سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ نماز میں کہہ رہے ہیں مولا الہ العالمین، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انعام پرائز تو مطلب یہ کہ کسی کو گولڈ میڈل دیا جائے، کسی کو صدر جمہوریہ ایوارڈ دیا جائے، رتن ایوارڈ دیا جائے، نہیں۔
یہ انعام وہ ہے جو رب کی بارگاہ سے عطا ہو۔ مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، جن پر تو نے اپنا عتاب نازل کیا، جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا۔ اب بتاؤ کون ہے اللہ کے انعام یافتگان؟ کون ہے اللہ کے غضب ناک؟ کون ہے غضب کا شکار؟ کون ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا؟ کون ہوں گے؟ فیصلہ تو میدان محشر میں ہوگا، لیکن قرآن جو ہم نے اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائقین سے، سادات اکرام سے، والدین کریمین سے جو سیکھا، یہ وسیلہ بوسیلہ ہم تک پہنچا نبی کے ذریعے۔ تو پھر سورہ فاتحہ سے پڑھتے 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 چوتھے پارے میں پہنچ جائیں تو وہاں پر فرمایا جا رہا ہے انعام والے بندے کون ہیں، اللہ کے انعام یافتگان بندے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا بحالت نماز میں مانگی جا رہی ہے۔ نماز سے ہٹ کر نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرے تو شرک اور بدعت۔ نماز میں کھڑے رہ کر، اللہ کے حضور کھڑے رہ کر یہ وعدہ کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر، مولا ہم نے ساری کائنات کو، ساری کائنات کی ہر شے کو، جس میں ماں باپ آل اولاد سب کچھ، خود کا کمایا ہوا مال بھی آ جاتا ہے، کہہ رہے مولا سب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور وہیں کہہ رہے مولا انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے صاحب مسرور نہ صحیح، مجبور ماننا پڑے گا، مجبوراً صحیح ماننا پڑے گا، خوش ہو کر نہ صحیح، تم مجبور ہو کر۔ کیوں مجبور؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں ضروری، مست۔ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، تو مجبوراً تو ماننا پڑے گا۔ اب اللہ کے انعام یافتگان بندے کون ہیں؟ آپ کے میرے ابا جان نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے اپنے انعام یافتگان بندوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ من النبیین، انبیاء علیہم السلام اجمعین، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ حضرت آدم کو کہنا گویا نبی ہے، حضرت عیسیٰ کو کہنا گویا نبی ہیں، نام لے یا نہ لیں، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین جو اس روئے زمین پر اللہ کے نائب بن کر جلوہ گر ہوئے۔ من النبیین والصدیقین۔ اب یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا جائے، صدیق کا معنی آتا ہے سچا، تو جس کا نام صدیق اس کا راستہ صحیح ہوگا نہیں، بلکہ قرآن نے صدیقین سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کو فرمایا ہے۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا جو میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان سے بغاوت کرے گا اس کا حشر میدان محشر میں دیکھا جائے گا۔ والشہداء، یہاں پر بھی اللہ پاک نے مطلق ذکر کیا ہے۔ شہداء، شہداء بدر کے بھی ہیں، شہداء حنین کے بھی ہیں، شہداء احد کے بھی ہیں، شہداء میدان کربلا کے بھی ہیں،
بلکہ اگر مفسرین کی لکھی ہوئی تفسیر کو، علماء ربانیین کے لکھے ہوئے الفاظ کو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو بتایا جاتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر کوئی بندہ مومن خالصتاً للہ، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اسلام کے نام پر دشمنان اسلام سے لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اسلام کے نام پر اپنی جان کو دو پر لگا دیتا ہے، حتیٰ یہ کہ قربان بھی اگر کر دیتا ہے، اس کے دل میں رائے برابر یہ نیت نہ ہو کہ دنیا والے مجھے شہید کہیں، دنیا والے میری واہ واہ کریں، یہ نیت نہ ہو تو قرآن کہتا ہے ایسا بندہ بھی ان شہداء کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ والشہداء والصالحین، صالحین کا معنی بھی عربی گرامر کے اعتبار سے اگر کیا جائے تو نیک، میں نے بتلا دیا، نیک ہر نماز پڑھنے والا نیک ہونا امپاسبل، روزہ زکوٰۃ حج اسی طرح سب گنتے جائیں، اعمال صالحہ کرنے والا نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نیک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو صرف فنا فی شیخ نہیں، فنا فی اللہ کر دیتا ہے، اپنی آل اولاد کو قربان کر دیتا ہے، اپنے جنگل و بیابان کو اپنا صحرا بنا لیتا ہے، اپنا مسکن بنا لیتا ہے، اور اللہ کے فیضان کو، قرآن کے فیضان کو، نبی کے فیضان کو عام کرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ والصالحین کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ والصالحین سے مراد پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل صمدان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو آپ امام الاولیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنا یہ ہم نہیں، میرے کوئی پیر و مرشد نہیں، میرے کوئی اور عالم نہیں، جامع نظامیہ کے کوئی مفتی صاحبان نہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے، لوگوں اگر تم ان اللہ والوں کے راستے پر چلو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ان اللہ والوں کے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے راستے کو برا بھلا کہو، ان کو تو برا بھلا کہنا بہت دور ہے، ان کے راستے کو بھی اگر برا بھلا کہو گے تو قرآن کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی گویا خدا کا انکار، خدا کا انکار کرنا اپنے آپ کو دین اسلام سے خارج کرنا ہے۔ میں مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن ہی سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اب مجھ پر جو فتوے لگانا ہے لگا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر معصوموں سے نہ کہنا کہ تمہارے مولانا بہت کہہ رہے تھے، کیا کہے کہہ رہا ہوں، سن لیجیے اپنے کان کھول کر۔ اولیاء اللہ کا راستہ حق ہے، اگر حق نہ ہوتا قرآن تعلیم نہ دیتا ہوں، نہیں بتائیے، ہمیں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ضعیف حضرات بھی ہیں، کیا ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے جب جس وقت جس سے جو کام لینا ہے وہ لیتا، وہ منتخب کر لیا، وہ ذکر کر رہا ہے۔ ہاں اگر آج کے اس پرفتن دور میں بھی چاہے وہ نوجوان ہو، ضعیف ہو، کوئی ہو، کسی ولی کامل کے نقش قدم پر چلتا ہے تو یقیناً وہ ولی اگر نہ کہلائے گا لیکن ایک صفت تو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے
ان اولیاء کرام، ان شہداء، صحابہ، انبیاء و رسول کا وسیلہ لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، جس کی ترغیب، جس کی تعلیم، جس کا درس ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام سے مل رہا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کیا ہے صاحب؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خبردار ہے لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مشکوک ہوتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، کسی کو شک میں ڈال دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا انشاءاللہ کل ہم میدان محشر میں دیکھیں گے۔ تو آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں، آپ 5 وقتہ نماز کے عادی بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ والوں کے راستے پر چلیں، اور جو بھی کام آپ کریں گے بطور خاص اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں اپنانا بے حد ضروری ہے۔ آپ جو بھی کام کریں دائرے اسلام میں رہ کر شریعت کے حدود کو پار کرے بغیر آپ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ اب اتنا سننے کے بعد بھی اگر آپ انکار کریں گے تو انکار کرنے کا اختیار سب کو ہے، جو انکار کرنا کر لیں، لیکن میدان محشر میں فرشتہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ یہی پوچھے گا جو آیت میں نے پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بتا، کیا تیرے پاس کوئی عالم نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی میرے نبی کی آل نہیں آئی تھی؟ کیا تیرے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس حدیث نہیں آئی تھی؟ اگر تو قرآن و حدیث سمجھ نہ سکا تو تیرے پاس فقہ نہیں آئی؟ کیا تیرے پاس امام نہیں آئے تو ان سے تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ اب کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ ہر بات کو تم جھٹلاتے چلے جاؤ تو فرشتہ کہتے رہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بتاؤ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پیر، یہ دانت، یہ ناک، کان، جسم کے سارے اعضاء کو آپ گن لیں، یہ سب ہمارے چنگل میں ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں، لیکن میدان محشر میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم سے جڑے ہوئے رہیں گے جیسے آج ہیں، لیکن ہمارے قبضے میں نہیں رہیں گے۔ میدان محشر میں تو رب کے قبضے میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ہاتھ کو بھی زبان دے دے گا، جس زبان سے بات کر رہے ہیں زبان کو بھی زبان دے دے گا، سب کچھ دے گا، تو وہ رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اس لیے وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس رہتی دنیا میں رہ کر اللہ والوں کے راستے کو پکڑ لیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول توبہ کرتے جائیں، تائب ہوتے جائیں، اللہ پاک ہماری توبہ استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت